بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا علم و تعلیم کے بارے میں، اس کی تعریف کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کل کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کے عناصر کیا ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کے عناصر۔ تعلیم کے عناصر پہ بورڈ میں سوال مختلف قسم کے پوچھے جاتے ہیں۔ تعلیم کے بنیادی عناصر کیا ہیں یا تعلیم کے عناصر کیا ہیں۔ ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے عملے تعلیم کے عناصر لکھیں، جواب سب کا ایک ہی ہوگا۔ تعلیم کے عناصر یا تعلیم کے بنیادی عناصر سے مراد تعلیم کے وہ بنیادی اجزاء ہیں جو تعلیمی عمل کی تشکیل کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 متعلم، نمبر 2 معلم، نمبر 3 تعلم، نمبر 4 نصاب، نمبر 5 معاشرہ، نمبر 6 تدریس۔ اب ہم ان عناصر کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے متعلم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ متعلم مطلب اسٹوڈنٹ۔ جب تک تعلیمی میدان میں جدت نہیں تھی آئی، جب تک تعلیمی میدان میں جدت نہیں آئی تھی، تب تک صرف ٹیچر کو آل آف آل مانا جاتا تھا، یعنی کہ ٹیچر کی ہر بات کو درست اور حرف آخر مانا جاتا تھا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، تعلیمی میدان میں جدت آتی گئی۔ پھر جو متعلم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اختلاف رائے کو بھی مد نظر رکھا جانے لگا۔ متعلم جو ہے وہ تعلیمی میدان میں مرکزی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ تعلیمی وسائل اور اس کے اجزاء تمام تر اسٹوڈنٹ کی صلاحیتیں نکھارنے میں کام آتے ہیں۔ مثلا تدریس کا عمل ہے، نصاب ہے، معلم ہے۔ اب اگلے تعلیمی اجزاء کی اگر بات کریں تو اس میں آتا ہے معلم۔ معلم بولیں تو ٹیچر۔ اسلام میں معلم کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم معاشرے کی تربیت کرتا ہے، اس لیے معلم کو معمار قوم بھی کہتے ہیں۔ معلم اگر مجبوراً روزی کمانے کے لیے یہ پیشہ اختیار کرتا ہے تو یہ قوم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ اس کو اسٹوڈنٹ کو پڑھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اسے صرف اپنے روزی روٹی کی فکر ہوگی۔ ٹیچرز کو چاہیے وہ اپنے اندر تدریس کا زیادہ سے زیادہ میلان پیدا کریں، وہ انتہا درجے کے محنتی ہونے چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اساتذہ کی اپنی ٹریننگ بھی لازمی ہے۔ اگلے اجزاء کے اندر بات کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں تعلم، انگلش میں بولیں تو لرننگ۔ جس طرح معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں یا سکھانے والے کو کہتے ہیں، اور متعلم اسٹوڈنٹ کو یعنی کہ سیکھنے والے کو کہتے ہیں، پڑھنے والے کو کہتے ہیں، اور اس سارے عمل کو ہم تعلم کا نام دیتے ہیں، لرننگ کا نام دیتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران اسٹوڈنٹ جو چیز سیکھتے ہیں یا لرننگ کرتے ہیں، یہ سارا عمل تعلم کہلاتا ہے۔ تعلم سے فرد میں مہارت، سمجھ بوجھ اور علمی سطح پر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وہ نئے حالات میں نئے رد عمل سے اظہار کرنا سیکھتا ہے۔ اگر کلاس روم میں معلم بھی ہے، متعلم بھی ہے، نصاب بھی ہے اور تدریس کا عمل ہو رہا ہے، لیکن متعلم کلاس میں بیٹھا سو رہا ہے
تو اس کے ساتھ کوئی تعلم نہیں ہوا، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں نصاب کی، سرکلم کی۔ نصاب ملک و قوم کے نظریات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نصاب میں بنیادی طور پر نفس مضمون، مہارتیں اور تجربات شامل ہوتے ہیں۔ نصاب براہ راست تعلیمی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں نصاب ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی نظریات اور جدید دور کے تقاضوں اور طلبہ کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہو۔ اب اگلا جس کی بات کریں گے اس کا نام ہے تدریس۔ تدریس مطلب ٹیچنگ مطلب پڑھانے کا عمل۔ تدریس کا سادہ سا مفہوم کوئی ہنر سکھانا، پڑھانا یا کوئی ہنر منتقل کرنا ہے۔ عمل تدریس کا مطلب ہے مختلف نظریات، تصورات، معلومات، مطالعہ، علم، فن اور رویہ جات طالب علم کو پہنچانا ہے۔ اس میں وہ تمام طریقے، رویے اور منصوبے، ترکیبیں، تکنیکیں اور وہ حرکات شامل ہیں جن کی بدولت ایک معلم اپنے تدریسی عمل میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اچھی تدریس بھی ایک تحقیقی عمل ہے۔ کلاس روم میں معلم کو کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر معلم کے دماغ میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے نا تو وہ اس صورتحال پہ قابو پانے میں ناکام رہے گا۔ مؤثر تدریس یہ ہے کہ ایسے طریقے سے سمجھایا جائے کہ جو متعلم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ بور نہ ہو، وہ آپ کی بات کو غور سے سنیں، اسے پک کریں۔ اگلے جس عناصر کی ہم بات کریں گے یا جس جز کی ہم بات کریں گے اسے ہم کہتے ہیں معاشرہ، سوسائٹی۔ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور افراد کی بقا کا انحصار معاشرے پر ہے۔ گویا فرد اور معاشرہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم مکمل طور پر ایک معاشرتی عمل ہے۔ معاشرہ اور تعلیم آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر اپنا وجود قائم ہی نہیں رکھ سکتا۔ اسکول بھی ایک معاشرہ ہی ہوتا ہے۔ اس کا ماحول پاکیزہ، سنجیدہ، تہذیب یافتہ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے شہروں میں پرائیویٹ اسکول کھل جاتے ہیں، ان میں میوزک اور کنسرٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں۔ ابتدا سے ہی مخلوط تعلیم شروع کر دی جاتی ہے، حالانکہ مخلوط تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹی لیول سے قبل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کے ذہن ناپختہ ہوتے ہیں۔ ادھر آپ کو تعلیم کے اجزاء اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔